الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے خواتین کی اہمیت، خواتین کی عظمت اور مسلم خواتین کی ذمہ داریوں کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کی گئی تھی، اور ضمناً دو باتوں کا ذکر آیا تھا، ایک قرآن مجید کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کا اور ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلیاں اٹھانے اور آپ کی توہین کرنے کا. یہ تین ایسے معاملات ہیں جو دنوں رات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور دنوں رات اس میں نئی نئی شکلیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ہم جب اس بات کو دیکھتے ہیں اور اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس پوزیشن میں پہنچا دیا کہ دنوں رات ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلیاں اٹھائی جائیں، آپ کی توہین کی جائے، قرآن مجید کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اس کی توہین کی جائے اور قرآن مجید کے خلاف آوازیں اٹھائی جائیں، قانون کی بالادستی حاصل کر کے قرآن مجید پر تنقیدیں کی جائیں اور قرآن مجید میں تبدیلی پیدا کرنے اور تحریف کرنے کے معاملات کو بڑھاوا دیا جائے. یہ سارے کے سارے امور ہمارے سامنے ہیں. اور دوسری جانب ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں یہ مظاہرہ شدت اختیار کر رہا ہے جس میں علماء کرام کی توہین، اسلام کی توہین، اسلامی تعلیمات کی توہین اور اسلام کا مذاق اڑانے کی باتیں کی جاتی ہیں، اور وہاں خواتین کا ایک گروپ جو آٹے میں نمک کے برابر ہے لیکن دنوں رات وہاں کے میڈیا پر ظاہر ہو کر کے، سوشل میڈیا پر ظاہر ہو کر کے، سڑکوں پر نکل کر کے وہ اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمارا جسم اور ہماری مرضی کا نعرہ لگایا جائے اور خواتین آزاد گھوم کر کے فحش کاری کو پھیلا کر کے بے حیائی کو عام کریں اور اس بات کو کہیں کہ ہمارا جسم اور ہماری مرضی چلے گی، جبکہ اس کو ان کے جسم کو پیدا کرنے والا، ان کو عزت و وقار دینے والا اسلام ہے. اللہ رب العالمین نے اما خدیجہ الکبریٰ کی شکل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے سہارا دیا. اللہ رب العالمین نے صحابیات رضوان اللہ عنہم اجمعین اور صحابہ کرام کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا. لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم دوسروں سے جوجھ رہے ہوں، دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھانے کی طاقت نہ ہو، اور ہمارے اندر کے لوگ ہماری تربیت کی کمزوری کے نتیجے میں، دین اسلام سے دوری کے نتیجے میں، دین اسلام پر عمل پیرا نہ ہونے کے نتیجے میں ہمارے اندر کے لوگ، ہماری خواتین، ہماری بچیاں اور وہ مسلمان خواتین جن کا نام مسلمانوں کے نام سے موسوم ہے، وہ نکل کر کے سوشل میڈیا اور میڈیا پر علماء کی توہین کریں اور اسی طریقے سے بے حیائی اور فحش کاری کے نعرے لگائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو، اپنی خواتین کو، اپنے گھر اور محلے کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ اسلام نے ان خواتین کو جو مقام دیا ہے، جو عزت دی ہے، وہ مقام کوئی اور نہیں دے سکتا ہے. اسلام نے ان کو با پردہ رہنے کا حکم دیا، ان کو اکیلے نہ نکلنے کی تلقین کی،
ان کے ساتھ سفر میں ان کے محارم کو نکلنے کا حکم دیا. اس میں جو حکمتیں اور مصلحتیں ہیں وہ حکمتیں اور مصلحتیں اسلام دشمن نہیں سمجھ سکتے. آخر وہ دور جو کٹوہا کے اندر ایک معصوم بچی کے آبرو ریزی کا دور ہے، وہ دور جہاں دودھ پیتی بچیوں کو ہمارے ملک میں رہنے والے درندے نوچ کر کے ان کی آبرو ریزی کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. وہ دور جس دور میں سڑک پر پھرنے والے غنڈے اور اس انداز کے دہشت گرد جو ہماری خواتین پر، ہماری بچیوں پر ناجائز نگاہیں، بری نگاہیں ڈالتے ہیں، اس دور میں اگر ہم میں سے بعض خواتین، ہم میں سے بعض مسلمان نکل کر کے یہ نعرہ لگائیں کہ ہمارا جسم اور ہماری مرضی، تو ہم کو چلو بھر پانی میں ڈوب کر کے مر جانا چاہیے. ایسے دور میں، جس دور میں خواتین کو تحفظ کی ضرورت ہے، خواتین کو عزت و آبرو کو بچانے کی ضرورت ہے، اس دور میں اس انداز کی باتیں کی جائیں. وہ دور جس دور میں ملک کے سب سے بڑے جمہوری ملک کی راجدھانی اسی دہلی میں چلتی بس میں ایک بچی کی آبرو ریزی، اجتماعی آبرو ریزی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد ہندو تنظیمیں، غیر مسلم تنظیمیں، اسلام دشمن تنظیمیں اٹھتی ہیں اور وہ یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ ہندوستان میں عربوں کا قانون چلنا چاہیے، اسلامی قانون کا نفاذ ہونا چاہیے، اور خواتین کی جانب نگاہیں اٹھا کر کے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال کر کے پھینک دی جانی چاہیے، ان کو ذبح کر دیا جانا چاہیے، ان کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے. اسلام نے 1400 برس پہلے اس کا ضابطہ بنایا، خواتین کو مقام دیا، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے بارے میں چاہے رافضہ کی جانب سے اب اس بدبخت کی کتنی بھی دفاعی پوزیشن یا اس کی مخالفت کی جا رہی ہو، لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ رافضہ اور شیعوں کا جو عقیدہ ہے ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے. قرآن مجید کی تحریف کا عقیدہ، قرآن مجید کے بارے میں صحابہ کرام پر یہ اتہام کہ صحابہ کرام نے اس کے اندر تبدیلی کر دی، اما عائشہ پر اتہامات اور زناکاری کے اتہام کو سچ قرار دینے کا فتنہ، اور صحابہ کرام کو اسلام سے خارج قرار دینے کا فتنہ. آپ تقیہ اختیار کر کے، منافقت اختیار کر کے آج مسلمانوں کی ہمدردی اختیار کرنے کے لیے کتنی بھی آوازیں اٹھا لیں، کتنے بھی پروگرام کر لیں، کتنے بھی معاملات طے کر لیں اور کوئی بھی بیان بازی کر لیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کی کتابیں اس انداز کی خرافات سے، اسلام دشمنی سے، قرآن کی دشمنی سے، صحابہ کرام کی دشمنی سے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتہامات، آپ کی بیٹیوں پر اتہامات، آل بیت پر اتہامات سے بھرے پڑے ہیں. اگر ان کتابوں کو سچی توبہ کر کے ان خرافات سے پاک کرنے کی ذمہ داری آپ اٹھاتے ہیں تو ہم آپ کو گلا لگانے کے لیے تیار ہیں، آپ سے معانقہ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس صورت میں کہ آپ کے دلوں میں بغض و کینہ بھرا ہو، آپ اسلام دشمن ہوں اور بظاہر مسلمانوں کی بڑی تعداد کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے غلط انداز کا پروپیگنڈا کریں، جھوٹ بولیں، یہ ناقابل برداشت ہے. اس وجہ سے ہم کو اس بات کو سمجھنا ہوگا. بے شمار افراد کے یہ فون آتے ہیں کہ یہ وہ دور نہیں ہے جس دور میں مسلمانوں کے عیوب ظاہر کیے جائیں، مسلمانوں پر یا رافضہ پر تنقید کی جائے، انگلیاں اٹھائی جائیں. یقیناً یہ وہ دور نہیں ہے، مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، لیکن یہ اس بات کا بھی دور نہیں ہے کہ مسلمانوں کے نام پر مسلمانوں کے عقائد کو نیست و نابود کیا جائے، قرآن مجید پر انگلیاں اٹھائی جائیں. یہ وہ دور بھی نہیں ہے جس میں صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیوں پر اتہامات لگائے جائیں، ان کو اسلام سے خارج کیا جائے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کی عظمتوں کو، اسلام کے شعائر کو، اسلامی عقائد کو تحفظ فراہم کریں اور سچے مسلمان بن کر کے اسلام کے دفاع کے لیے ہم نکلیں اور کسی بھی انداز کی کوئی توہین ہم برداشت نہ کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو چوطرفہ حملہ ہے اسلام پر، اہل اسلام پر. اس میں جہاں دشمنان اسلام کی کارکردگی، ان کے نشاطات ہیں،
وہیں یہ ذمہ داری ہماری بھی ہے کہ ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں۔ بے شمار واقعات ہوتے ہیں مذہب کے نام پر حلالہ جیسے حرام کام کو اختیار کرنا اور ملعون عمل کو اختیار کر کے عورتوں کی آبرو ریزی کرنا، اسی طریقے سے دین کے نام پر سادھو سنتوں کی طرف سے اپنے یہاں کی خواتین اور بچیوں کی آبرو ریزی کرنا، سیاست دانوں کا اختیار اور اقتدار میں آنے کے بعد، قوت و طاقت مل جانے کے بعد ان بچیوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا، خواتین کی زندگیوں کو تباہ کرنا اور اس کے بعد قانون کو بدل کر کے عدالت کو اپنے زیر اثر لے کر کے اپنے حق میں فیصلے کرا لینا، یہ ظلم ہے اور یہ ظلم کبھی پنپ نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اللہ رب العالمین جب اپنی لاٹھی گھمائے گا تو کوئی بھی ظالم نہ پنپ پائے گا، نہ سانس لے پائے گا، نہ زندگی گزار پائے گا۔ اس وجہ سے ہم کو ابھی عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ ظلم و جور چاہے مسلمان کرے، ظلم چاہے اسلام دشمن کرے، ظلم چاہے اسلام مخالف کرے، ظلم چاہے کسی دوسرے مذہب یا مکتب فکر کو ماننے والا کرے، ظلم تو ظلم ہے اور اللہ رب العالمین مظلوم کی بددعا کو سنتا ہے اور ظالم کی گردن کو مروڑ دیتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین کی جانب سے یا قدرت کی جانب سے یہ ڈھیل جو ہم کو ملی ہے، اس میں ہم سدھر جائیں۔ اگر نہیں سدھرتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے ہیں تو دنیا نے بہت ساری تاریخیں دیکھی ہیں، ہم بھی دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ہدایت عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں اسی ہندوستان میں 70 سال سے زیادہ کا عرصہ اس ہندوستان کی آزادی پر گزر چکا، انگریزوں کے ظلم و جور سے ہم کو نجات ملے ایک طویل عرصہ گزر چکا، لیکن آج بھی شیلٹر ہاؤس کے واقعات، آبرو ریزی کے واقعات، راستہ چلتی خواتین، اسکول اور آفسوں میں کام کرنے والی خواتین کے ساتھ جو ناروا سلوک کیے جاتے ہیں، آج بھی اس ہندوستان میں نوکریوں کے نام پر، ترقی کے نام پر اور زیادہ بڑے عہدے دینے کے نام پر، زیادہ پیسہ کمانے کی لالچ دے کر کے جس انداز سے خواتین کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ سراسر بے حیائی ہے، ظلم و جور ہے، جس کو اللہ رب العالمین برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہم کو دیکھنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا کہ ہم کم از کم اپنے خاندانوں میں خواتین کو باحیا بنائیں، شرم و حیا سے عاری نہ بنائیں بلکہ شرم و حیا کرنے والا بنائیں۔ اسی ہندوستان میں جس کی آزادی پر ظلم و جور کے مٹے ہوئے 70 سے زیادہ سال گزر چکے، اسی ہندوستان میں آج صورتحال یہ ہے، 2 سال پہلے کا سروے بتاتا ہے کہ ہر 6 گھنٹے میں ایک بچی کی آبرو ریزی کی جاتی ہے اور پورے سال میں کم از کم 36,000 واقعات درج ہوتے ہیں تھانوں میں، چوکیوں میں، اور نہ جانے کتنے ہزاروں واقعات ہوں گے جن کا ہم کو علم ہی نہیں ہو پاتا۔ چوکیوں تک، تھانوں تک وہ باتیں پہنچتی ہی نہیں ہیں۔ یہ کون سا ہندوستان ہے؟ یہ کون سی آزادی ہے جس کی بنیاد پر ہم نے اپنی خواتین کو عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے بھی ضمانت نہیں دی؟ ہم ان کے لیے ان کی عزت و آبرو کے تحفظ کے وسائل نہیں پیدا کر پاتے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے واقعات آپ دیکھیں۔ اکھل بھارتیہ سنگھ پریشد کے جس کنوینر نے 2 ہفتے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتہام لگایا تھا کہ سب سے پہلے دہشت گرد اور شوہر کو قتل کر کے اس کی بیوی یعنی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شادی کرنے والا یہ سب سے پہلا انسان تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ دیکھ لیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، آپ کو اذیت پہنچانے کے بے شمار واقعات دنوں رات ہوتے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، چاہے دنیا میں یا آخرت میں، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے لعنت رکھی ہے۔ وہ ملعون لوگ ہیں، وہ نیست و نابود ہونے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے لیے ذلت و خواری والا عذاب، دردناک عذاب آخرت میں تیار کیا گیا ہے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلیاں اٹھانے والے، آپ کی توہین کرنے والے ہر دور میں اٹھے اور تباہ و برباد ہو گئے۔ وہ ہر دور میں اٹھے اور تباہی ان کا مقدر ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، ان شأنک هو الابتر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان تو ایسی ہے کہ جو آپ پر انگلی اٹھائے گا وہ بے اولاد ہو کر کے نیست و نابود ہو جائے گا، تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی انگلی اٹھانے والا نہ پنپ سکا ہے، نہ قیامت تک پنپ سکے گا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں دعوت و تبلیغ کی، توحید کے پیغام کی ابتدا کی، تو مشرکین مکہ نے آپ کی توہین کی، آپ کو اذیتیں دی۔ عقبہ بن ابی معیط نے آپ کی گردن میں چادر ڈال کر کے آپ کو گھسیٹنا شروع کیا۔ ابو جہل نے آپ کے قتل کی کوششیں کی، ابو لہب نے آپ کو اذیتیں دی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے سورہ لہب کا نزول فرمایا۔ ابو لہب ہی نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیوں کو اپنے بیٹوں سے طلاق دلا کر کے اذیت پہنچائی۔ دار النجوہ کا اجتماع اسی مقصد کے لیے قائم کیا گیا۔ سراقہ بن مالک نے سفر ہجرت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، لیکن اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ احد کی جنگ میں آپ کو اذیتیں دی گئیں، لیکن اذیتیں دینے والے نامراد لوٹے اور تباہ و برباد کر دیے گئے۔ آپ دیکھیں مشرکوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا کہ آپ کے پاس صرف بچیاں ہیں، بچے نہیں ہیں، لڑکے نہیں ہیں، صرف لڑکیاں ہیں، لیکن طعنہ دینے والے بے نام اور بے مراد ہو کر کے تباہ و برباد ہو گئے۔ آج عزت کے ساتھ نہ ان کا کوئی نام لیوا ہے، نہ ان کی تاریخ کو مرتب کرنے والا ہے۔ جو لوگ ان کا بیان کرتے ہیں لعنت کے طریقے پر کرتے ہیں، برائی کے ساتھ کرتے ہیں، ان کی تباہی کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ان پر لعنتیں بھیجی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی سب سے چہیتی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر واقع افک میں اتہام لگا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی گئی۔ آپ نے اپنی بیوی کو ان کے گھر یعنی ابو بکر صدیق کے گھر بھیج دیا، اپنی نوکرانی سے، خادمہ سے، مسلمانوں سے آپ بار بار پوچھتے تھے کہ اس انداز کا اتہام میری بیوی پر لگایا گیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ اتنی شریف النس اور اتنی سیدھی ہیں کہ آٹا گوندھ کر کے سو جاتی ہیں اور بکری آ کر کے آٹا کھا کر کے چلی جاتی ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ عائشہ صدیقہ گئیں، کوڑ کوڑ کر کے زندگی گزاری۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے سورہ نور کی پے در پے 10 آیتوں کا نزول کر کے ان کی براءت کا اعلان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو لے کر کے واپس جانا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جاؤ بیٹی ان کا شکریہ ادا کرو۔ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، شکریہ تو اس رب کا ہے جس نے مجھ کو براءت کا اعلان کر کے میری عزت و وقار کو محفوظ کیا۔ یہ تو شبہات میں پڑ گئے تھے، یہ صورتحال تھی۔ ان کی براءت کا اعلان قرآن مجید نے کیا، کسی مرد کی براءت کا اعلان اس طریقے سے نہیں کیا گیا۔ اور وہ لوگ جو آج قرآن مجید کی توہین پر اس انداز کی بیان بازی کرتے ہیں، وہ بتائیں کہ ان کی کتابوں کے اندر انہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عبارتیں موجود ہیں کہ آیت براءت ان کے بارے میں نہیں نازل ہوئی تھی، بلکہ یہ تو ویسی ہی ہیں جیسا ان پر اتہام لگایا گیا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، لعنت ہے ایسے اتہام لگانے والوں پر اور اس انداز سے جھوٹا پروپیگنڈا کر کے مسلمانوں کی حمایت حاصل کرنے والوں پر۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سورہ انفال میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ کفار و مشرکین آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں کہ آپ کو شہر بدر کر دیں،
آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیں. آپ کی عزت و وقار سے یہ کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو اذیتیں دینا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ سازشیں کرتے رہیں, یہ تدبیریں اختیار کرتے رہیں. اللہ رب العالمین نے بھی تدبیر اختیار کی ہے اور وہ بہتر تدبیر اختیار کرنے والا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ ایسے لوگ تباہ و برباد ہوں گے. اللہ رب العالمین نے جس نبی کی عظمت کی قسم کھائی ہو, اللہ رب العالمین نے جس نبی کی سیرت کا تذکرہ عظمت کے ساتھ قرآن مجید میں کیا ہو, اللہ رب العالمین نے جس نبی کو یہ مقام دیا ہو کہ اگر وہ چاند کی جانب اشارہ کر دے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں, جس کو سید الانبیاء بنایا گیا ہو, جس کے بارے میں شفاعت عظمی کی خوشخبری دی گئی ہو, جس کو وسیلہ دیا گیا, حوض کوثر دیا گیا, یہ ساری کی ساری فضیلتیں رکھنے والا نبی ان چھوٹے موٹے سادھوؤں اور حرام کمائی اور غلط انداز کی چیزیں کرنے والوں کی انگلی اٹھانے سے کبھی اس سورج پر یا اس چمکتے سورج یا چاند پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی. جو تھوکے گا تھوک اس کے منہ پر آ کر کے گرے گا. اور اسی پنڈت کا واقعہ ہے جو ہندوستان میں تہلکہ مچا ہے. اسی ہفتے کا واقعہ ہے کہ ایک مسلمان نابالغ بچہ اس مندر میں داخل ہوتا ہے, پیاسا تھا, اس کو مارا گیا, اس کو پیٹا گیا. اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر ایک بلی کو ایک فاحشہ عورت پانی پلا کر کے آسودہ کر دیتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کی فحش کاری کو معاف کر کے اس کو جنت کی بشارت سناتا ہے. اللہ رب العالمین نے ہم کو خدمت خلق کا درس دیا. ہم راستہ چلتے مسافر چاہے غیر مسلم ہوں یا مسلمان ہوں, اپنے مسلک کے ہوں, دوسرے مسلک کے ہوں, اسلام کے دشمن ہوں یا اسلام کے حمایتی ہوں, سب کو پانی پلایا جائے, سب کے انتظامات کیے جائیں. اور یہاں یہ لوگ ہیں کہ اپنی عبادت گاہوں کے اندر دہشت گردی اور مار پیٹ کے واقعات قائم کر کے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہماری مینٹلٹی اور ہماری ذہانت اور ہماری شدت پسندی یہی ہے, ہم اسی طریقے سے چل سکتے ہیں. معاف فرمائیں گے, اسلام میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے. آج وہ بھی آ جائے جس نے مارا تھا, آج وہ بھی آ جائے جس نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا تھا, تو ہمارا یہ وتیرہ ہے, ہمارا ظرف یہ کہتا ہے کہ اس کو چائے پیش کی جائے, اس کے سامنے محبت کا اظہار کیا جائے, اسلام کی تعلیمات رکھی جائیں. یہ اسلام کا حقیقی چہرہ ہے. ہم اس پر صحیح انداز سے اتریں, اس کی صحیح ترجمانی کریں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ کتنی بھی سازشیں کر لیں, یہ مکر کر لیں, سازشیں کر لیں, آپ کو قتل کرنے کی, شہر سے نکالنے کی, آپ کو قید خانے میں ڈالنے کی, یہ کامیاب نہیں ہو سکتے, کیونکہ اللہ رب العالمین زیادہ بہتر تدبیریں چلنے والا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کہاں نبی کے دفاع میں کون سی تدبیر چلنی ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے توہین کا جو واقعہ آیا, میں اصل میں شعبان کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا تھا, لیکن وقت ختم ہو رہا ہے. اختصار کے ساتھ میں تھوڑا سا ذکر کر کے آئندہ جمعے کے لیے اس کو مؤخر کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی توہین کے لیے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر ابو جہل, ابو لہب, کفار و مشرکین مکہ اور دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں, ان طاقتوں کے آگے آج ہندوستان یا اسی طرح سے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں ہیچ ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں. لیکن ان طاقتوں نے جب یہ قدم اٹھایا تو اللہ رب العالمین نے ان کو نیست و نابود کر دیا. یہی صورتحال قرآن مجید کے خلاف بھی دنیا میں کی جاتی رہی. آپ دیکھیں امریکہ کی جو جیل تھی, جو ظلم و جور کے تاریخ کا نشان تھی, گوانتانامو, اور اس امریکہ کے جیل کے اندر ٹرینڈ کتوں کو, تربیت یافتہ کتوں کو باقاعدہ بھیجا جاتا تھا. قرآن مجید کے نسخے رکھے جاتے تھے اور کتوں کو یہ ٹریننگ دی جاتی تھی کہ وہ قرآن مجید کے اوپر چڑھ کر کے آگے جائیں اور قیدیوں کو کاٹیں, ان کو اذیتیں پہنچائیں. یہ واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. عراق میں جب امریکی کارروائی چل رہی تھی, یہ ظالم جس کو ہم اپنا آقا سمجھتے ہیں, جو امریکہ کے نام سے دنیا میں تباہی
اور ظلم و جور کی ایسی ایسی مثالیں قائم کر چکا ہے کہ دنیا اس کو مٹاتے مٹاتے خود مٹ جائے گی، لیکن ظلم و جور کے اثرات ختم نہیں ہو پائیں گے۔ تو عراق میں جب امریکی کی کارروائی تھی اور قبضے کے بعد ایسے مصاحف اور قرآن مجید کے ایسے نسخے کثرت کے ساتھ نظر آتے تھے جن کے اندر صلیب کے نشانات بنائے گئے تھے تاکہ مسلمانوں کی جذباتیت کو بھڑکایا جائے اور مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرنے کے امکانات پیدا کیے جائیں۔ آپ اسی طریقے سے دیکھیں کہ عین عید کے دن بہت سارے مجلات شائع کیے گئے جن کے اندر قرآن مجید کی توہین پر مبنی تصاویر شائع کی گئی۔ ہالینڈ جس کو نیدرلینڈز کہتے ہیں، وہاں پر قرآن مجید کو اعلان کر کے جلانے کی ناکام کوششیں کی گئیں، اور اسی طریقے سے امریکہ کے فلوریڈا شہر کے اندر ایک عیسائی نے ایک عدالت میں یہ پٹیشن داخل کی کہ قرآن مجید کو جلانے کے لیے اور قرآن مجید کی توہین کے لیے ایک عالمی دن کی تاریخ متعین کر دی جائے کہ ساری دنیا میں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قرآن مجید کی توہین کی جائے، اور نہ جانے کون کون سے فتنے کھڑے کیے گئے۔ ایک کنیسہ کے صحن میں 200 قرآن مجید کے نسخے جمع کر کے اس کو جلانے کی تیاری کی گئی اسی امریکہ میں، لیکن یہ لوگ ناکام رہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو تحفظ فراہم فرمایا۔ آپ دیکھیں آسٹریلیا کے اندر قرآن مجید اور انجیل کے خلاف دونوں کو جلانے کی ناکام کوششیں کی گئیں۔ اسی طریقے سے ہم کو یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے یا مسلمانوں کی جانب منسوب آج کے دور میں جس کو مسلمان خلیفہ بھی مانتا ہے، ترکیہ کا ملک جو قبر پرستی، فحشکاری، لواط اور نہ جانے کون کون سے چیزوں کا داعی ہے، اسی ملک کے اندر کئی سال پہلے ایک زلزلہ آیا تھا، تباہ کن زلزلہ، اس میں ایک فوجی زندہ رہ گیا تھا۔ اس کا بیان اگر درج کیا جائے تو بیان یہ تھا کہ اس محل کے اندر یا اس ہال کے اندر جہاں فوجیوں کی مختلف ٹولیاں موجود تھیں، ایک فوجی افسر نے شراب کے نشے میں دھت ہو کر کے قرآن مجید کے نسخے کو اٹھایا اور اس کے صفحات پھاڑ کر کے پھینکنے لگا اور یہ چیلنج کیا کہ وہ اللہ کہاں ہے جس نے اس قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اس کے بعد وہاں ایسا زلزلہ آیا کہ تاریخ اس کو قیامت تک یاد رکھے گی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کے بارے میں اسی وجہ سے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ اللہ رب العالمین نے ذمہ داری لی ہے، اس وجہ سے ہم توہین رسالت کے معاملات کو، قرآن مجید کی توہین کے معاملات کو، خواتین کے بارے میں غلط بیان بازی یا ہماری خواتین کی جانب سے فحشکاری پھیلانے کے نعروں کو اللہ رب العالمین کے حوالے کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ ان دشمنوں سے، ان توہین کرنے والوں سے وہ کیسے نپٹے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی جانب لوٹیں، قرآن و سنت کی پیروی کریں۔ شعبان کا مہینہ چند روز پہلے شروع ہو چکا، ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے شعبان کے اس مہینے میں 15ویں شعبان میں جو بدعتیں کی جاتی ہیں اس سے بچیں۔ شعبان کے لیے 2 بنیادی امور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اسی طریقے سے سالانہ لحاظ سے ایک یومیہ انسان کے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس پہنچائے جاتے ہیں صبح اور شام کے وقت میں، ہفتہ واری اعمال اللہ رب العالمین کے پاس پہنچائے جاتے ہیں ہفتے میں جمعرات کے دن، اور سالانہ لوگوں کے بندوں کے نام اعمال اللہ رب العالمین کے پاس پہنچائے جاتے ہیں۔ وہ شعبان کا مہینہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے کا اہتمام اس وجہ سے کرتا ہوں تاکہ میرے اعمال جب اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے داروں کی فہرست میں شامل رہوں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ شعبان کے اس مبارک مہینے میں ہم کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام کریں۔ اس کے احکام و مسائل کا تذکرہ آئندہ خطبہ جمعہ میں کیا جائے گا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات
والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.